زاویہ اب محض پروگرام نہیں رہا، اس میں کچھ اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی، لیکن گھر والے کیونکہ گھر والے ہوتے ہیں، اس لیے اندر کی باتیں چلتی رہتی ہیں جیسے گھروں میں چلتی ہے۔ میں آپ کے مقابلے میں شروع ہی سے لالچی اور خود پرست انسان رہا ہوں۔ میری اماں ہم سب بہن بھائیوں کو لوگاٹ، بیر، گنڈیریاں، جامن بانٹا کرتی تھیں، تو میری یہ عادت ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ ملے، اور کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں زیادہ ملیں۔ آج بازار سے گزرتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ تب میں حلوائی کی دکان کے آگے سے بہت آرام اور آہستگی سے گزرتا تھا اور چیزوں کو اس وقت تک گردن گھما کر دیکھتا رہتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خواہ سلام کرتا تھا، اور انہیں بھی جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، تاکہ عیدی مل سکے۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ پچھلے سال یہ خواہش بڑی تیزی سے پیدا ہوئی کہ کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی کسی کی خدمت کی جانب رجوع کر سکتا ہوں۔ میرے سے چھوٹے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں اور رفاہی کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ آیا، یہ کام ہو سکے گا؟ میری قسمت میں ایسا کرنا لکھا ہے یا نہیں؟ مجھے اس بات کا وقت نہیں ملتا تھا، اس درخواست کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ گزشتہ دنوں 22 دسمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات ہمارا علاقہ شدید دھند میں لپٹا رہا۔ لاہور اور سیالکوٹ خاص طور پر۔ میں اپنے کمرے میں رات کے وقت بالکل اکیلا تھا، باقی سارے گھر کے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں کھڑکی کھول کر دھند کا نظارہ کر رہا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے ہو، تو مجھے میرے سوالوں کا جواب موصول ہوگا۔ میں اس وقت اپنی محبوب چائے کمیلیوٹ ملاٹی پی رہا تھا۔ یہ چائے بڑی ہی مفید ہوتی ہے۔ اس سے ایک تو ذہن کے پردے کھلتے ہیں اور کچھ روح کے پردے بھی کھلتے ہیں، اور ان میں کچھ عجیب طرح کی مناسبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں اٹلی میں تھا 54-55 برس پہلے، تو ایک واقعہ پیش آیا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے باس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو برداشت نہیں ہوئی۔ دیار غیر میں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ایسے ہی تاثر پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور شخص آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کر سکیں، یعنی مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لا سکیں۔ میں بہت دکھی تھا، حالانکہ میں اپنی لیاقت کا پورا اظہار کر سکتا تھا، لیکن ہمارے باس کی اپنی محبوبہ سے کچھ لڑائی ہوئی تھی، اور جو پہلا بندہ اس کی راہ میں آیا وہ میں تھا۔ حالانکہ نہ میں نے لڑائی کروائی تھی، نہ ہی میرا کوئی قصور تھا، تو وہ ایک تکلیف دہ شام تھی۔ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لائن لیونگ سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھی سی سلیپنگ پلس لکھ دیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیوں چاہیے؟ میں نے کہا، میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ اس نے کہا، ہم نیند کی گولیاں نہیں استعمال کرتے، ہم نہیں جانتے، یہ تو ولایتی انگریز لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگی، ہم تو کمیلیوٹ ملاٹی پی لیتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ تم بھی پیو، تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا اوور کوٹ پہنا، اونی جوتے پہن کر نیچے سیڑھیاں اتر گئی اور جا کے کمیلیوٹ ملاٹی کا ایک ساشے خرید لائی اور مجھے اس میں گرم پانی ملا کر ایک پیالی دی۔ میں نے اسے پیا تو نیند آنے سے پہلے۔ اب یہ تصور کی بات ہے، آپ کہہ لیجئے میں بیٹھا تھا اپنی کرسی پر تو مجھے بڑا اچھا سا لگا، اور میں نے کہا کہ میں کل صبح اپنے باس کو جا کر بتاؤں گا کہ ہاں، میرے جیسے 3 آدمی اور بھی ہیں وہاں پر، اور آپ انہیں بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ میں نے کہا،
یہ تو کمال کی چیز ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی اچھی کیفیت کی ضرورت محسوس کرنا چاہتا ہوں تو کملیوٹ ملاٹی پی لیتا ہوں۔ میرے دوست مجھے وہاں سے بھیجتے ہیں، اب یہاں بھی یقیناً ملتی ہوگی۔ نہ بھی ملے تو آپ کو یہ بات تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کملیوٹ ملاٹی آپ خود بھی پی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے عطار کے ہاں 1 روپے کا اتنا بڑا بھر دیتے ہیں، اسے بابونا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں۔ گل بابونا، آپ ماں اس کی شاخیں لے کر اسے چورا کر کے مکمل پوٹلی میں باندھ کر چائے میں غوطہ دیں تو اس دھند کی رات کو میں اپنی پیاری کملیوٹ ملاٹی پی رہا تھا اور پھر بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آرزو تھی کہ پیدا ہو جائے۔